السلام علیکم، امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ ٹاپک ہے استاد کی عزت۔ استاد کی عزت اور استاد کی ہی عزت سے ہماری کامیابی ہے، تو اپنے استاد کی عزت کریں، کیونکہ اس کی بدولت آج ہم یہ پوری دنیا میں جتنی بھی عبارتیں ہم لوگ پڑھنے کے قابل ہیں، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ہم اس قابل ہیں کہ آج ہم کچھ بول سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ماں باپ تو ہمیں دنیا میں لے کر آتے ہیں، لیکن ہمیں زمین سے آسمان تک یعنی کامیابی تک لے کر جانے والا ایک اچھا استاد ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اساتذہ کو سلامت رکھے، کیونکہ استاد کے ساتھ ہی علم ہے، اور جب تک علم ہے ہم لوگ اسی کے محتاج ہیں نا، علم کے محتاج ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ہر اس استاد کو جو جائز علم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اور ہماری رہنمائی کر رہے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ خواہ جتنا مرضی پڑھ لیں چاہیں، جتنا مرضی پڑھ جائیں۔ مثال دے رہی ہوں، اگر آپ کا ٹیچر میٹرک کیا ہوا ہے اس نے ٹیچر نے، اور آپ نے ایف اے کر لیا، تو اپنے آپ کو کبھی بھی غرور یا تکبر میں آ کر اپنی عاجزی کم نہ کیجیے گا کہ میں تو اپنے استاد سے آگے بڑھ گیا ہوں، کیونکہ آپ جتنا مرضی پڑھ جائیں، آپ دنیا کے سب سے اعلیٰ ترین پوسٹ پہ کیوں نہ جا پہنچیں، لیکن پھر بھی میں آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ اپنے استاد کی انگلی کے محتاج ہیں۔ آپ کا استاد ہی ہے جو آپ کو یہاں تک لے کر آنے والا ہے، کیونکہ اگر وہ آپ کو نہ سکھاتا تو آپ وہاں تک کیسے پہنچتے جہاں پہ آپ کی سوچ نہیں جاتی، کیونکہ یہ استاد کا ہی کمال ہے۔ استاد خود تو بادشاہ نہیں ہوتا، مگر وہ بادشاہ ضرور بنا دیتا ہے۔ تو جتنے بھی آج جو آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، اعلیٰ ترین شخصیت، گریٹ پرسنالٹیز، جن کے نام آج زندہ ہیں، جو خود تو نہیں ہیں لیکن ان کے نام آج زندہ ہیں، ان کے پیچھے اگر آپ ان کی ہسٹری پڑھتے ہیں نا، تو ان کی ہسٹری میں سب سے بڑھ کر جو چیز سامنے آئے گی وہ ہے استاد کی عزت، استاد کے تابع دار، وہ اوبیڈینٹ ہیں استاد کی۔ ٹھیک ہے، اور وہی انہوں نے استاد کی عزت کی، اور وہ کامیابی کی روشنی وہ حاصل کر سکے۔ کامیاب انسان وہ ہے جو ماں باپ کے بعد اپنے استاد کی عزت کرے۔ ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر اس انسان کو کامیاب کرتا ہے جو اپنے استاد کو بادشاہ سمجھتا ہے اور وہ خود ان کی غلامی میں رہتا ہے۔ یہاں پر میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ جتنی بڑی پرسنالٹیز ہیں جو آج کامیاب ہوئی ہیں، انہوں نے استاد کی عزت کی ہے، ان کے جوتوں میں بیٹھے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کی خاک چھانی ہے انہوں نے۔ تو استاد سکندر اعظم، جنہوں نے پوری دنیا پہ فتح کی، جنہوں نے پوری دنیا میں تو یہی کہتی ہوں کہ انہوں نے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کی، مطلب انہوں نے پوری دنیا کو فتح کیا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے تو فتح کیا، لیکن اتنا عظیم انسان عظیم کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ان کے پیچھے ماں باپ کے ساتھ ساتھ استاد کی دعائیں تھیں۔ ٹھیک ہے، ایک بار آپ سکندر اعظم اور آپ کے استاد ارسطو، آپ کسی جنگل سے گزر رہے تھے، کسی راستے سے گزر رہے تھے، ادب میں سکندر اعظم پیچھے پیچھے اور ان کا استاد آگے آگے ادب میں چل رہے تھے، اور ہاتھ باندھ کے چل رہے تھے۔ اچانک ہوتا یوں ہے، سکندر اعظم اچانک آگے آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ارسطو پیچھے۔ ارسطو دیکھ کر حیران ہوتے کہ ابھی میرا شاگرد میرے ادب میں میرے پیچھے چل رہا تھا اور میں اس کے آگے آگے تھا، لیکن یہ اچانک کیا ہوا کہ میرا شاگرد نے مجھے پیچھے کر دیا اور خود آگے ہو گیا؟ اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ راستے میں برساتی نالا آ گیا، برساتی نالا آ گیا۔ تو سکندر اعظم نے ارسطو نے پوچھا، سکندر اعظم کیا تم نے یہ بے ادبی نہیں کی کہ پہلے ادب میں تم میرے پیچھے چل رہے تھے، اب بے ادبی میں آپ مجھ سے آگے آ گئے ہو؟ تو سکندر اعظم کا یہ جو الفاظ جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگی ہوں، آپ کو سنانے لگی ہوں، سکندر اعظم نے بہت خوبصورت الفاظ میں ایک بات کی جو سنہرے قلم سے سنہرے صفحے پہ لکھنے کے قابل ہیں، اور سنہرے الفاظ میں ان کو پڑھا جائے اور سنہری ہی طریقے سے انہیں یاد کیا جائے۔ سکندر اعظم نے کہا، دیکھیں استاد اعظم، کہ اگر اس برساتی نالے میں آپ گر جاتے ہیں تو میں آپ جیسا استاد نہیں بنا سکتا، میں آپ جیسا استاد کبھی بھی نہیں بنا سکتا، لیکن اگر اس برساتی نالے میں پہلے جاتا ہوں اور گرتا ہوں، آپ مجھ جیسے میرے بعد ہزار سکندر اعظم بنا سکتے ہیں، میں آپ جیسا ایک استاد نہیں، استاد میرے جیسے کئی شاگرد بنا سکتا ہے۔ تو کائنڈلی بڑی مہربانی ہوگی آپ کی، اس واقعے کو سننے کے بعد مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کے دل میں استاد کی ایک الگ سے ایک محبت پیدا ہوئی ہوگی۔ نو ڈاؤٹ آپ لوگ سب ہی وہ استاد کی عزت رسپیکٹ کرنے والے ہیں، لیکن میں آپ کو صاف صاف لفظوں میں کہتی ہوں کہ صرف اور صرف اپنے آپ کو استاد کے سامنے عاجزی کے ساتھ رکھے، جتنا
خود کو جھکا کے رکھیں، علم ہونے کے باوجود استاد کے سامنے خاموش رہیں، اپنے استاد کو سنیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، وہ کیا سمجھانا چاہ رہا ہے، کیونکہ یہ قیمتی دن ہیں آپ کے کہ آپ اپنے استاد کی قدر کریں، استاد کی عظمت کریں، اس کی عظمت کو پہچانیں، اس کی قدر کریں۔ اگر آج آپ ان کو، میں نے یقین مانیں، میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے پاس ڈگریاں لیکن وہ موچی کی دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بس یہ کہ انہوں نے استاد کی عزت نہیں کی۔ اور میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو فیکٹریوں کے مالک ہیں، انہوں نے جس سے کام سیکھا اس استاد کی عزت کی اور آج وہ مالک ہے۔ بات صرف اور صرف ڈگریوں کی نہیں ہے، بات عزت کی ہے۔ جب آپ عزت کرتے ہو تو دنیا آپ کو عزت دیتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت سے نوازتا ہے، عزت دینے والے کو عزت ملتی ہے۔ تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ استاد کی عزت کریں، استاد کو پہچانیں، ٹھیک ہے، اور جتنا ہو سکے قیمتی وقت آپ اچھے لوگوں میں گزاریں، ہر ایک سے کچھ نہ کچھ سیکھیں، ٹھیک ہے، کیونکہ علم مومن کی میراث ہے، جہاں سے ملے حاصل کر لیں۔ آپ اپنے استاد کے پاس زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں، اپنے ماں باپ کے پاس گزاریں، اپنے ان دوستوں کے پاس گزاریں جن سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ سو اپنے ٹیچرز کو میں سلام پیش کرتی ہوں پھر سے، اور آپ لوگوں سے بھی کہتی ہوں کہ اپنے استاد کی قدر کریں اور اپنے استاد کے سامنے عاجزی سے رہیں، ہاتھ باندھ کر سر جھکائے، ان سے علم سیکھتے رہیں، ان کی عزت کریں، ان کی قدر کریں۔ اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے، جب آپ ان کی عزت کریں گے، یقین مانیں جو بھی آپ دنیا میں چاہیں گے، دنیا آخرت کی بھلائی آپ کو دنیا میں بھی نظر آئے گی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ نظر آئے گی۔ جزاک اللہ خیر و کثیرہ۔